پچھلی مرتبہ جو قرآن کریم کی آیت تھی وہی الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر پر تھوڑی سی بات ہوئی تھی، اسی کے تعلق سے قرآن کریم کا سب سے پہلا جو ہم جز مانتے ہیں جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، سب سے پہلی سورت ہے قرآن کریم کے سورتوں کے اعتبار سے، جس کا ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھنا ضروری ہے، بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ سنت نماز ہو، وتر نماز ہو، واجب ہو، فرض ہو، چاہے جو بھی نماز نفل ہو، کوئی بھی ہو، نماز بغیر سورہ فاتحہ کے مکمل نہیں ہوتی۔ اس نماز کے اندر رب کریم نے ہم تمام کو ایک چیز سکھا دی کہ جب ہم اللہ کے سامنے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں اور سورہ فاتحہ کی جب بندہ تلاوت کرتا ہے، اس کے اندر اللہ پہلے اپنی بڑائی کروا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ بڑائی ہے، یہ بندہ بڑائی کر رہا ہے اللہ کی، اللہ کے لیے بڑے بول بولے جا رہے ہیں کہ تمام تعریف ایک بڑے بڑے عجیب انداز میں اللہ نے ہم سے پہلے توحید کہلوائی، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا، حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے۔ لیکن دوستو اس کے آگے جو لفظ ہے جس کے اندر ہم تمام کے تمام نمازی جو نماز کو ادا کرتا ہے، جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے، جو سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے، وہ ہر بندہ اس آیت کریمہ کو ضرور پڑھتا ہوگا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بھئی پڑھتے نہیں پڑھتے سب لوگ؟ بغیر اس آیت کے سورہ فاتحہ مکمل؟ اس آیت کریمہ کے اندر ہم تمام اللہ سے یہ اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ وعدہ تو ہر نماز کے اندر ہو رہا ہے، یہ اقرار، یہ بول ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہو رہا ہے۔ کیا ہمارا دل اس بات کو تسلیم کرتا ہے؟ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ہمارا ایمان کے بول جو ہے وہ بول ہمارے دل کے کارناموں کے ساتھ، ہماری بدنی اعضاء جو ہے، ہمارے بدن ہے، جو بدن کے جو اعضاء ہیں، اللہ نے جو پورے دن کے لیے، پوری زندگی کے لیے ہمارا ایک نظام بنایا ہے، کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو ہم نے اقرار کیا ہے، جو اللہ کے سامنے ہم وعدہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیا یہ بول ہمارے دل پر کھرے اترتے ہیں یا نہیں؟ یہ دیکھیں گے کیسے؟ یہ پتہ چلے گا ہمارے دن و رات کی ایکٹیویٹی سے۔ ہاں، ہمارے دن رات کا جو کارنامے ہیں، ہم جو دن و رات کے اندر جو کام کرتے ہیں اور جو عمل کرتے ہیں، چاہے وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں یا پھر ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کے خلاف جا رہے ہیں۔ وعدہ تو اللہ سے کرے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بے شک اللہ ہی کی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہم کو جو قرآن کریم دیا اور جو نبی ہم کو دیے، خدا کی قسم ہم تمام کے تمام اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ نے کئی انعام ہماری زندگی کے ساتھ لگائے ہیں، کئی انعام، کہ سب سے پہلا انعام تو اللہ نے اشرف المخلوقات میں سے ہم کو چنا کہ انسان بنا کر، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس کے بعد جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے تمنائیں کی، جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر آئیں گے اور نبی علیہ السلام کے پرچم کو لہرائیں گے، تو ہم تمام کو اللہ نے بغیر مانگے نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما کر یہ بڑا احسان کیا ہے، اور اس امت میں پیدا کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت دی۔ یہ ایمان کی دولت سب کو نہیں ملی ہے۔ انسان تو اللہ نے کتنے لوگوں کو بنایا، سارے کے سارے جو تیرے دنیا میں ہم کو انسان دکھائی دے رہے ہیں، یہ اللہ کی ان کے اوپر بہت بڑی ایک بہت احسان ہے کہ اللہ نے ان کو بھی انسان بنایا، لیکن انسان کے ساتھ جو ایمان کی دولت ملی ہے دوستو، ایمان کی دولت ہر ایک کو نہیں ملی ہے۔ اس کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی ہے۔ جس طرح سے ہم نماز کے اندر ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن ہمارے دن بھر کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بجائے اس کے الٹی دکھائی دیتی ہے۔ لا الہ الا اللہ جو میں نے سب سے پہلے پڑھا کہ جس کلمے کی بنیاد پر انسان ایمان میں داخل ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ہم اقرار کرتے ہیں، اس کے بعد ایمان میں داخل۔ کیا اس کلمے کے مطابق ہماری زندگی دوستو گزر رہی ہے؟ اپنے آپ کے اندر ہم دیکھیں، دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم نے اگر نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے اور ہم نے قرآن کریم کی وہ سورہ فاتحہ کے اندر نماز کے اندر اقرار کیا ہے، کیا ہماری نماز ایسی ہے جس نماز کے ذریعے ہم اللہ سے اللہ کے سامنے رو کر کے اپنے کام بنوا لے ہوئے؟ کیا ہماری نماز ایسی ہے؟ کیا ہم نے جو نماز کے اندر اللہ سے وعدہ کیا ہے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیا بے شک نماز کے علاوہ ایام میں بھی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ دوستو ہمارا رویہ بدل جاتا ہے، مسجد سے جیسے نکلے ٹوپی جیب کے اندر، اور ہمارے سسٹم کا جو چلن ہے وہ بدل جاتا ہے ترنت۔ وہ کیا ہے کہ اب دنیا میں گھس گئے، اب دنیا کا مزاج بن گیا۔ ابھی مسجد میں تھے، مسجد کا ماحول تھا، لیکن مسجد سے نکلتے ہی ماحول بدل گیا، کاروباری ماحول بن گیا۔ جیسی دنیا کے اندر اس کی ایکٹیویٹی ہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک بات پتہ چلتی ہے، اے انسانوں دنیا کے اندر جیسے عمل کرو گے اسی پر تمہارا خاتمہ ہوگا۔ اس سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے ذریعے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اے انسانوں، اے ایمان والوں، کہ تم جیسے دنیا کے اندر عمل کرو گے، تم جیسے لوگوں کے ساتھ رہو گے، جیسے معاملات دنیا کے اندر اپناؤ گے، اسی کے اندر تمہاری موت آئے گی۔ اللہ نہ کرے کہ ہم گناہوں کے دلدل میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں اور اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، ہمیں نیک بات سننے کی توفیق سننا گوارا نہیں، ہمارے دل کالے ہو چکے گناہ کرتے کرتے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور وہ نقطے خدا کی قسم ہمارے دن بھر کا جو چال و چلن ہے، ہمارا جو مزاج بن چکا ہے، دھوکہ دڑی کا مزاج، چوری کا مزاج، جھوٹ بولنے کا مزاج، غیبت خوری کا مزاج، زنا خوری کا مزاج، اور والدین کی نافرمانی کا مزاج، علماء کرام کی جو ہے نہ قدر کرنے کا مزاج، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنے کا مزاج، یہ سارے مزاج سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، کہ کوئی اچھی بات ہمیں سننا تو سننا، ہم جو ہے اس اچھی بات کو پسند بھی نہیں کر رہے، اس کو جو ہے ہم موڑ دیتے ہیں کہ یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے، نماز پڑھنا تو مولویوں کا کام ہے۔ ایک وقت کی اگر کسی مولوی نے نماز چھوڑی تو قہر آ گیا، اور ہم زندگی بھر کی نماز، مولوی نے چھوڑی اس پر بھی گناہ، ہم نے چھوڑی اس پر بھی گناہ۔ مولوی پر زیادہ اس لیے گناہ کہ مولوی جان کر انجان بنتا ہے۔ مولوی نے جھوٹ بولا اس پر بھی گناہ، ہم نے جھوٹ بولا اس میں بھی گناہ ہے۔ ہم نے چوری کی اس پر بھی گناہ، مولوی نے چوری کی اس پر بھی گناہ۔ گناہ سب کے لیے برابر ہے، لیکن جو جان کر گناہ کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کی پکڑ بھی سخت ہوگی۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔
تو جب اللہ سے ہم وعدہ کر رہے ہیں، جب اللہ سے ہم اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مدد کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ جس پر تیرے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کے بعد خوش ہو گئے، ایسا راستہ، ایسے راستے کی ہم ڈیمانڈ اللہ سے کر رہے ہیں۔ تو کیا ایسے راستے کے لیے ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ وہ بھی تو دیکھنا پڑے گا۔ کوئی انسان دکان کھول دے ہوئے، 50 لاکھ روپے کا مال اس کے اندر بھر دے ہوئے اور اس کا شٹر ڈاؤن کر دے ہوئے، تو اس کو بیوقوف کہیں گے، عقل مند کہیں گے؟ بھائی کیا کہیں گے بھائی اس کو؟ اس کی دکان چلے گی شٹر بند میں؟ کیا کرے گا؟ یہ دکان کو کھولے گا، صبح شام اس کا ایک ٹائم متعین کر دے گا کہ مجھے 8 بجے دکان پر جانا ہے تو جانا ہے، رات کو 9 بجے بند کرنا ہے، اس سے پہلے بند نہیں کروں گا، کیونکہ امید رہتی ہے گراہک کی۔ یہ پتا چلا یہ اسباب کو اختیار کر رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت سے جب ہم نے اقرار کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مدد کیا طلب کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ جب سیدھے راستے کی ہم نے مدد مانگی ہے اللہ سے تو اللہ بے شک سیدھے راستے پر چلائے گا، لیکن اس سیدھے راستے کے اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کے اسباب کیا ہے؟ کہ 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی روح کی غذا سمجھ کر اس کو کرنا ہے، ذکر اذکار کو اپنے روح کی، اپنے ایمان کی غذا سمجھنی ہے، علماء کرام کی قدر کرنی ہے تو اس لیے کرنی ہے کہ یہی تو وہ علماء کرام ہیں۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو سب سے پہلے ہمارے ابا نے کسی عالم کو فون لگایا ہوگا کہ مولانا صاحب آ جائیے، ہمارے بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی ہے، آئیے اذان کے بول ہمارے بچے کے کان میں دے دیجیے۔ یہی وہ علماء کرام ہیں جن کو ہمارے ابا نے فون لگایا ہوگا پیدائش کے بعد، بتائیے کوئی بہتر نام ہوا ہے؟ بھائی سب کے ساتھ یہ نہیں ہوتا ہے، آج ہم بھی کرتے ہیں، اگر خود میں بھی پڑھے لکھے ہیں پھر بھی اپنے سے بڑے عالم کو فون کرتے ہیں، حضرت مفتی صاحب کوئی نام بتائیے۔ یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے جو دین پہنچا ان تک، وہ دین کو کتابی شکل میں، حدیثوں کی شکل میں ہم تک پہنچایا ہے، ہم تک پہنچایا ہے۔ اور آج اس کے بدل میں ہم کیا دے رہے ہیں؟ اس کے بدل میں ہمارا معاملات کیا ہے کہ اگر مولانا صاحب نے کہیں سے پرانی بھی ایکٹیوا مل گئی نا تو اس پر انگلی سب سے پہلے اٹھ گئی کہ یہ تو امام ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔